ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھی۔ علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بی بی اونچے اونچے کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا۔ جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ مرحومہ نماز، روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھی۔ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ جب مر رہا تھا تو منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کلمہ نصیب نہ ہوا۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھا تو موت کے وقت کلمہ جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی کلمہ کی تلقین کر رہی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی اس کی طلب تھی۔ ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری ہے۔ اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمہ سے محروم ہو گیا۔ ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا۔ اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا۔ میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کو کہا۔ نرس نے ٹیکہ لگایا تو اس کو بہت گندی گالی دی۔ نرس نے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے ٹیکہ لگایا تو مجھے اور گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا۔ ہر بات پر گالی دیتا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی۔ میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزع کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال سے میں نے ایسی موت نہیں دیکھی۔ میں ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن اس کا منہ نیلا ہو جاتا، آنکھیں نکل آتی اور منہ سے دردناک آواز نکلتی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے۔ اس کا باپ آیا اور ترلے منتیں کرنے لگ پڑا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، لیکن میں نہیں مانا کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر یہ میرا پیشہ نہیں۔ اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا، جہاں 1 دن بعد وہ اسی کربناک حالت میں مر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیں انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔